السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج دو اجلاس، ایک پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جو کہ لگ رہا ہے کہ 27 مارچ تک اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دو تقریریں ہوئی، رانا ثناءاللہ صاحب نے جو لفظی گولہ باری کی اس کا جواب خالد مکسی صاحب کی جانب سے آیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے انتخابات ملتوی کرنے تو سیدھا سیدھا اعلان کریں، یہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں لوگ آپ پر، اور واقعی اس وقت جس قسم کے ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں، لوگ واقعی ہنس رہے ہیں کہ آخر اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست، یہ تمام 14 جماعتیں جس وقت تحریک عدم اعتماد آئی تھی، کامیاب ہوئی، اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب غیر مقبول ہیں، انہوں نے فیصلے کیے جو اس وقت ان کو ٹھیک لگے، لیکن اب ہائنڈ سائٹ میں جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ کیا فیصلے کر دیے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی سیاست ہارتی نظر آ رہی ہے۔ تمام تر کوشش یہ ہے کہ کسی طرح انتخابات ملتوی کر دیے جائے۔ اس میں کوشش اور اس کے دلائل عجیب و غریب قسم کے دیے جا رہے ہیں، ایسے مذائقہ خیز دلائل ہیں جن کو سن کر ہنسی آتی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ آئین اور قانون اپنی جگہ، آئین کیا کہتا ہے اس کے علاوہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف نے پچھلے 4 سے 6 مہینے کی اپنی سیاست میں آؤٹ پلے کیا ہے پی ڈی ایم کو، آؤٹ منوور کیا ہے تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کی پالیٹکس کو اور اس حکومت کو۔ یہ سوچتے تھے اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، توڑ دی گئی۔ جس طرح توڑی گئی، اس دن بھی پریس کانفرنس کر کے جیو فینسنگ کی دلائل دیے جا رہے تھے، لوگ پورے نہیں ہیں، پورے کر کے اسمبلیاں توڑ دیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا۔ آج جب اجلاس کال ہوا تو 2 قسم کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جو بڑا خدشہ ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کی جائے۔ یہ گفتگو ہم نہیں کر رہے، احسن اقبال صاحب، تمام جو لیڈروں کا اجلاس ہوا اس کے بعد یہ گفتگو انہوں نے فرمائی۔ کیا کہا ذرا سنی۔ پرائم فیسائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت they have crossed the red line. PTI is no longer a democratic party. It has turned itself into a fascist party. وہ ایک نازی پارٹی بن چکی ہے، اور اگر اس کینسر کو بروقت اس کا علاج نہیں کیا گیا، یہ پاکستان میں اتنی انارکی پھیلا سکتی ہے۔ اب نو مور ٹالرنس۔ پاکستان میں اس قسم کی انارکی کی ہم جی کینسر بھی کہہ دیا، نکالنا ہے، سیدھی بات نہیں کرتے۔ وہ کبھی فیشزم کے پیچھے چھپیں گے۔ اگر 9 مہینے کا فیشزم دیکھیں ان کا تو شرمندگی ان کو خود بھی ہوگی کہ کس طرح کا فیشزم اس ملک میں چل رہا ہے۔ چھپتے ہیں کبھی فیشزم جیسے ہیوی ورڈ کے پیچھے، کینسر جیسے ہیوی ورڈ کے پیچھے، سمپل گفتگو نہیں کرتے کہ الیکشنز نہیں جیت سکتے، اس لیے کسی طرح اپنے مخالف کو پردہ اسکرین سے غائب کر دیں۔ آج ایک ہنگامی اجلاس کابینہ کا بلایا گیا، لگتا ہے ایسے کہ وہ اجلاس چل رہا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سن کر اتنا ضرور لگ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا۔ بہت ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں اس ملک کے ساتھ، خدا را بس کر دیں ان تجربات کو۔ پچھلے 70-75 سال میں یہ ملک نازک دور سے اسی لیے گزر رہا ہے کیونکہ ہر نیا سائنسدان اور آئنسٹائن نئے فارمولے کے ساتھ آ کے سوچتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں کسی کو سیاست سے باہر نکال لوں گا۔ پچھلے 70 سال میں تو کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا۔ بہرحال جب آج ابھی دیکھتے ہیں کہ کیبنٹ کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کہ کسی سیاسی جماعت یا تحریک انصاف کو یا سیاست سے باہر کیا جائے، پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ عمل ایک غلط عمل ہے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ اسی کو فیشزم کہتے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر آپ اپنے مخالف کو باہر نکالنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے۔ بہرحال جب آج اجلاس ہوا، شروع جو مشترکہ اجلاس تھا، سوٹ پہن کر رانا ثناءاللہ صاحب نے وہی تقریر کر دی جو وہ جلسوں میں کیا کرتے ہیں۔ الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، ساتھ ہی جو معزز سپریم کورٹ اور جج صاحبان ہیں ان پر گولہ باری بھی کی۔ یہ لگ ایسے رہا ہے ان کی گفتگو سن کر کہ اتنا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ پر کہ اگر الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی فیصلہ پارلیمان، کیبنٹ یا سارے مل کے کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو کسی طرح پریشرائز کر کے خاموش کیا جائے۔ اس تقریر میں جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کی، ایک تقریر 2 تقریریں ہوئی میرا خیال، اس کے بعد ملتوی کر دیا گیا اجلاس،
اگر یہی کرنا تھا تو اجلاس بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ پارلیمان ہماری رہنمائی کرے. کیا کہا رانا صاحب نے؟ سنیں. تمام اداروں کو وہ رہنمائی کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ جو ہے یہ رہنمائی دے، پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی. پارلیمنٹ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. پارلیمنٹ ماں ہے جیسے رانا صاحب نے کہا، لیکن پارلیمنٹ سیاسی معاملات میں رہنمائی کرتی ہے. بڑے فیصلے کرنے ہوں وہ معاملات پارلیمنٹ میں لائے جاتے ہیں، ڈیبیٹس کی جاتی ہیں، مشکل ایشوز کے اوپر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور ایک لارجر کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے. لیکن پارلیمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ الیکشن کیسے ہوں گے. یہ فیصلہ آئین پاکستان نے کر دیا ہے. آئین پاکستان بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دن کے بعد یہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے لازم ہے اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں. آئین سازی کر کے 2/3 اکثریت کے ساتھ تو اس چیز کو بدلا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کی کوئی قرارداد آئین میں لکھی چیزوں پر حاوی نہیں ہو سکتی. آئین سپریم ہے. پارلیمنٹ کا وجود بھی آئین کے ذریعے ہے. پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز واحد ادارہ ہے جو آئین میں ترمیم کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ رہنمائی یہ کرے کہ اس ہال میں بیٹھے 250 لوگ یہ فیصلہ کر دیں کہ الیکشن ملتوی کر دینے چاہیے، کل کوئی اور آئے گا، اسی طرح ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا، ایک قرارداد آئے گی کہ 5 سال کم ہے، اسمبلی 10 سال کی ہونی چاہیے، اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ اس پارلیمنٹ کو دیکھیں، اپوزیشن میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہیں جو بڑی پیار بھری نظروں سے ان ٹکٹوں کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں مسلم لیگ نون یا JUIF سے ملنی ہے اپنے اپنے صوبے میں، اپنے اپنے حلقے میں. یہ ہے اپوزیشن. دوسری طرف حکومت بضد ہے کہ اس نے الیکشنز ملتوی کرنے ہیں. آئین پارلیمان آپ کی رہنمائی تو کر سکتا ہے، اوور رائڈ نہیں کر سکتا آئین پاکستان کو. اور آئین پاکستان بڑا واضح ہے. میں پریشان ہوں، حیران بھی ہوں کہ کس قسم کی رہنمائی چاہتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قرارداد کے ذریعے یہ آئین کو اوور رائڈ کر جائیں گے اور شاید اسی وجہ سے عدلیہ پر آپ مزید وار دیکھیں گے، پریشر دیکھیں گے تاکہ عدلیہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. رانا صاحب نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا ہم الیکشن اوائڈ نہیں کر رہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. کیا کہا ذرا سنیے. یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. رانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وہ الیکشن اوائڈ نہیں کر رہے، وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پچھلے چند مہینے کی سیاست، تمام تر بیان بازی صرف ایک طرف اشارہ دے رہی ہے کہ یہ PDM کی گورنمنٹ الیکشن سے فرار ہونا چاہتی ہے، الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے. مسئلہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ کا یا PDM کی خواہشات کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور آئین بڑا واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن. تو رانا صاحب آپ یہ سیاسی بیان تو آپ کا بڑا اچھا ہے کہ ہم اوائڈ کر رہے ہیں. دراصل PDM پچھلے چند دنوں کے بیانات دیکھیں، وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب کی مقبولیت آج کل پچھلے 2-3 دن میں ٹی وی پر صحافی لوگ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کے بارے میں، میرا خیال ہے یہ PDM کو ہی پتا، لیکن سن لیجیے. بھائی 99% لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. یہ دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو کرواتے ہیں تو خان صاحب تھامز ڈاؤن. لوگ اس دفعہ میسیولی عمران خان صاحب کو ووٹ دینا چاہتے. کیا خان صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ ایک مومنٹم کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ شارٹ ٹرم میں بھی جیت سکتے ہیں؟ اس وقت جو مومنٹم وہ کریٹ کر گئے، جتنی پاپولیرٹی اس وقت ان کی ہے، دوسرے تو ان کے مخالف تو ریت کی دیوار لگ رہے ہیں. یہ الیکشن ایسے ہی ہے کہ کھا جائے گا ان کو. PDM کو یہ پتا ہے کہ ہم اگر الیکشن میں گئے ابھی تو ہم کو عبرت ناک شکست ہوگی، اس لیے وہ الیکشن سے دوری چاہتے ہیں. ہم درجن بھر جماعتیں مل کر بھی اپنے مخالف سیاستدان کو الیکشن میں شکست نہیں دے سکتے تو کیوں نہ اسے ملک دشمن قرار دے کر کے جان چھڑائی جائے. تحریک انصاف کو کالعدم جماعت ڈکلیئر کر کے الیکشن سے باہر کر دیا جائے. الیکشن کروائیں اور عمران خان کی مقبولیت آپ کو کھائے جا رہی ہے، اس سے نکلے. عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی کا لیول ہے نا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے سب کو ڈیفینسو میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ آپ کے جرنلسٹ ہیں جو یہ بات PDM کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور یہ ایڈمیشن تو خود PDM کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود کرتی ہے. اور کیسے؟ جب وہ کہتے ہیں ہم ریاست نہیں، سیاست کی قربانی دے کر ریاست بچانے آئے. یعنی انہیں پتا ان کی سیاست آج کدھر کھڑی ہے. سو اس کے اوپر ہم کیا بحث کریں؟ ظاہر نظر سب کو آ رہا ہے کہ آخر اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. جیسے خالد ملک صاحب نے کہا، کھل کے کہیں
الیکشن ہار جائیں گے, الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن بات الیکشن جیت یا ہار کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اور آئین بڑا واضح ہے. رانا صاحب نے فیئر الیکشنز کی بھی بات کی, کیا کہا ذرا سنیے. یہ بات آئین میں درج ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. تو کیا آئین میں یہ بات درج نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر ہونا چاہیے؟ آئین میں یہ اسکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو. فیئر الیکشن, اور فیئر الیکشن کی تعریف بھی انہوں نے خود ہی کر دی. الیکشن فیئر ہونے چاہیے, بالکل فیئر ہونے چاہیے. پھر آئین کی طرف جاؤں گا, لیکن وہ بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں. فیئر الیکشن کی تو بات آپ آج کر رہے ہیں. آج سے پہلے تو آپ کی فرمائشیں ختم نہیں تھی, ہو رہی تھی کہ فیئر کے الیکشن کس صورت میں ہوں گے. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو ایک پوری لسٹ بیان کر دی تھی کہ الیکشن فیئر الیکشن نہیں, الیکشن کس صورت میں ہوں گے. اور آپ کے لیے وہ معیار تھا فیئر الیکشن کا, کیا کہتی تھی ذرا سنیں. الیکشن ہوگا, ضرور ہوگا, لیکن پہلے انصاف ہوگا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا. بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی. فتنہ خان گھڑی چور, پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے, پھر الیکشن ہوگا. نواز شریف اور بڑی لمبی فہرست ہے, اور یہ فہرست لمبی بھی ہوتی ہے, اس میں مزید چیزیں بھی آتی جاتی ہیں کہ فیئر الیکشن یا الیکشن کس صورت میں ہوگا. یہ تو بڑے تیار بیٹھے تھے کہ شاید الیکشن سے نہیں کروائیں گے, نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے گورنر اور ای سی پی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں کریں گے. لیکن اب الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے, کم از کم پنجاب کی حد تک آ گئی. اب دو طریقے ہیں فری فیئر الیکشنز کے, یا عمران خان صاحب اپنی تاریخ آگے کر دیں, یا پی ڈی ایم اپنی تاریخ پہلے کرتے. ان کے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی صرف ایک ہی تعریف ہے, وہ یہ کہ عمران خان اپنی تاریخ آگے لے جائے. آج بھی, کل بھی سول سوسائٹی نے ان سے ملاقات کی. اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے ملٹی پارٹی کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس میں جو الیکشنز کے لیے ہو شامل ہونے پر اتفاق کیا, بلکہ اس سے رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ان کی کچھ شرائط ہوں گی, لیکن وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. سو رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ڈی ایم کو یہ احساس کرنا پڑے گا کہ دو راستے ہیں الیکشن ان کے کاغذوں میں فری ہونے کے, کہ دونوں اپنی اپنی تاریخیں درمیان میں کہیں لے آئیں. لیکن پی ڈی ایم یہ بھی کرنے کو تیار ہے, وہ کہتے ہیں ایک ہی تاریخ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں, اور سب اسی تاریخ پر, یعنی ایک ہی پارٹی ہے جو الیکشن مانگ رہی ہے, اسی تاریخ پر آئے. اب یہ جو آج کا مشترکہ سیشن ہے, فی الحال لگتا ہے ایسا کہ یہ بھی ختم ہو گیا. انتظار کرتے ہیں کہ جو ہنگامی اجلاس ہے کابینہ کا, وہ کیا ہنگامہ کرے گا. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی, وہ آپ نے تقریریں تو سنی ہوں گی, کم از کم رانا صاحب کی تو سنی ہوگی, خالد مکسی صاحب کی تقریر کسی نے دکھائی نہیں, کسی ٹی وی چینل پہ میری نظر سے نہیں گزری. یہ بتائیے, جو آخر میں نے کہا عمران خان صاحب بات چیت کے لیے تیار ہیں, کہ آپ لوگ اے پی سی یا ایم پی سی اگر الیکشن پر ہو تو اس میں جانے کو تیار ہے تحریک انصاف؟ جی بالکل, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. آپ الیکشن کا فیصلہ کر لیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان لوازمات کو, شفاف الیکشنز کو انشور کرنے کے لیے جو کچھ درکار ہے, ہم بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ جو تاریخ آئی ہے اس سے ذرا سا آگے, اگر وہ پہلے آنا چاہیں اور آپ آگے جانے کو, اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے تجزیہ پیش کیا, آئین بڑا واضح ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو آج تقریر کی ہے نا, یہ کنٹیمپٹ کیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا کنٹیمپٹ ہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں. اندازہ ہے شاہ جی, بڑا سوچ سمجھ کے یہ تقریریں ہو رہی ہیں. پہلے جلسوں میں شروع ہوئی, اب اسمبلی میں لے آئے ہیں, عدالتوں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ جب اگر کوئی اس قسم کا کام ہو تو عدالت پریشر میں ہو. کاشف صاحب سن لیں, جس چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ پریشر میں نہیں آئیں گے. وہ خوددار آدمی ہے, ایک دیانتدار آدمی ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کا دامن صاف ہے, وہ نہیں آئے گا پریشر میں. ڈال کے دیکھ لو, نہیں آئے گا. نمبر ایک. آج کی ہیئرنگ تو اس کے ساتھ وکلا کھڑے ہو گئے, اس کی نہیں, وکلا کھڑے ہو گئے ہیں,
جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی, عوام کھڑی ہوگی. ایک طرف سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے اور دوسری طرف یہ آئین شکنی کرے. دیکھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے یا ان آئین شکنوں کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کر کے دیکھیں نا, جرأت ہے کر کے دیکھو. میں آج چیلنج کر رہا ہوں, کر کے دیکھو اور پھر دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے, لوگ تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے. شاہ جی, کیا الیکشنز کے لیے عمران خان صاحب شہباز شریف اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ یار عمران خان صاحب اپنی جو ایک نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کو نامزد کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی کر دیں. شہباز شریف کو کرنا ہے, نواز شریف کر دیں نا. نواز شریف شہباز شریف کو کرنا چاہتے ہیں, مریم کو کرنا چاہتے ہیں, رانا ثنا صاحب کو کرنا چاہتے ہیں, جس کو بھی کرنا چاہتے ہیں کر دیں. عمران خان کر دیں گے اور خود نہیں بیٹھیں گے. گائیڈنس لے رہے ہیں, ہم ان سے گائیڈنس لے لیں گے. دیکھیے کوئی ضروری ہے, ہم نے پارٹی کی ریپرزینٹ کرنی ہے نا, ہم نے پارٹی کا نقطہ نظر دینا ہے یار, پارٹی کا. اگر جس کو بھی عمران خان نامزد کریں گے وہ تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوگا, جس کو عمران خان کی تائید حاصل ہوگی. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ بتائیے شاہ جی کہ کوئی رابطہ حکومت کے ساتھ بیک ڈور ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطہ ہوا؟ دیکھیے کاشف, ہم پہ بیک ڈور رابطہ, میں ابھی آیا ہوں اسلام آباد سے لوٹا ہوں. ایک دن پہلے بھاگ رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل کے لیے. کل اسلام آباد کی کچہری میں گھومتا رہا تھا. جو مجھ پہ جو پہلے پرچے ہوئے تھے ان کی تو میں نے بیلز کروائی ہوئی تھی, پری اریسٹ بیل. پتا چلا 6 پرچے اور ہو گئے جن کا پہلے ذکر نہیں تھا. پھر بھاگتا پھر رہا تھا, کل انگوٹھے لگاتا پھر رہا تھا اپنی پری اریسٹ بیل کروانے کے. اب ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ پرچے کرواتے ہیں. حسان نیازی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ گرفتار پہلے کرتے ہیں, پرچہ بعد میں دیتے ہیں. جس تھانے میں گرفتار کرتے ہیں رکھتے کسی اور تھانے میں. آپ 8 مارچ کو کیا کرتے ہیں, آپ ضلع شاہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, آپ ہماری خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے کہا ایک ان کی خواہش ہو سکتی ہے, ایک آئین کا تقاضا ہے. آئین دیکھیے پارلیمنٹ, میں خود پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. آج رانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کریں. حاضر, مجھے آنے دیں. ہماری اکثریت ہے اسمبلی میں, عمران خان صاحب نے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا ہے, میں آتا ہوں رہنمائی کرتا ہوں. میرے پارٹی کے ممبران آتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمیں بھی سننے دیں نا. راجہ پرویز اشرف آئے دن کہتے تھے واپس آؤ واپس آؤ, ہم کہتے ہیں آتے ہیں, اب گھبرا رہے ہیں, اب بھی جانے کو تیار ہے شاہ جی. اور لیڈر بالکل آئے, آئین کے معاملے میں جانے کو تیار ہیں, آئین کے دفاع کے لیے جانے کے لیے تیار ہے, پارلیمنٹ کی وقت کے لیے جانے کو تیار ہیں, اور الیکشنز کے لیے جانے کو تیار ہیں. بھیا ہماری کوئی اس میں, ہم نہ ضد کریں گے نہ کریں گے. دیکھیے ہم ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کاشف, ملک ڈوب رہا ہے, مشکل معیشت ڈوب چکی ہے. دیکھیں معیشت ڈوب چکی ہے. عمران خان کا دیکھیے, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تم نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا, مجھے اللہ نے بچا لیا, نہیں تو وزیر آباد میں میرا کام تمام ہو گیا تھا. میں اس کو بھی درگزر کرتا ہوں یار, کیونکہ چیلنج ملک کا اتنا بڑا ہے. آئی ایم ولنگ ٹو موو آن, forgive and forget and move on, کیونکہ پاکستان کا تقاضا ہے. میں آپ کے پروگرام میں کاشف اجازت دیجئے 2 جملے کہنے کی. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم مقابلہ کریں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, فسطائیت کا مقابلہ کریں گے, جیڑوں کا مقابلہ کریں گے, لاٹھیوں کا مقابلہ کریں گے, آئین کا دفاع کریں گے. آپ اپنے پنجے آزما لو, ہم اپنی غریبی میں جو کر سکتے ہیں کریں گے, جھکیں گے نہیں. 25 مارچ کو عمران خان نے دعوت دی ہے, کہاں دی ہے؟ اسی سبزہ زار میں جس کو منٹو پارک کہتے تھے, آج اقبال پارک کہتے ہیں, جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا تھا کٹ کے رہے گا ہندوستان, لے کے رہیں گے پاکستان, آزادی کی بات کی تھی. انشاءاللہ 25 کی رات کو وہیں جمع ہوں گے عمران خان کی قیادت میں, اور کہیں گے آزادی قائد دے گیا, حقیقی آزادی کے لیے قوم یکجا ہو جائے. عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں, حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنے کی, آئین کی, قانون کی بالادستی کی, رول آف لا کی لڑائی لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. کس سے لڑائی, کس سے لڑائی ہے شاہ جی؟ کس سے لڑے, کس سے ہے یہ لڑائی؟ ان سے جو بھاگ رہے ہیں, جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں بھیا, جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو آئین سے ماورا اقدامات اٹھانا چاہ رہے ہیں, ان سے لڑائی ہے. باقی ذاتی لڑائی تو ہماری کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کہتے ہیں تو مان لیتے. یہ بتائیں ٹرسٹ کتنا ہے, اگر فرض کریں وہ کہتے ہیں جی آئیں اور ہم الیکشن
کرا دیتے ہیں جون میں جولائی میں. ڈو یو ٹرسٹ دم یا آپ کو کوئی گارنٹر چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے ٹرسٹ تو میرا مطلب ہے کہنے کا جو ملک سے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ چلے جائے, جو ایک کنکاکٹڈ رپورٹ کے ذریعے اپنے پلیٹلیٹس کو اوپر کر دیں نیچے کر دیں, بھیا ٹرسٹ کا فقدان تو ہے. لیٹس ایڈمٹ اٹ, ٹرسٹ کا فقدان تو ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں, دیکھیے فورم ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے نا, ایک ایسا فورم ہم کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ ایک فورم ہے, عدلیہ ایک فورم ہے, بڑا معزز فورم ہے, وہ آئین کے. سر عدلیہ میڈیٹر تو نہیں بن سکتی, عدلیہ تو آپ کو آئین اور قانون کی تشریح کر کے دے گی. یہ فیصلہ تو سیاسی جماعتوں نے خود کرنا ہے کہ کیسے کس فورم پر, پولیٹیکل فورم پر بات کرنی. وہ کہتے ہیں بھائی جان, وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیعقت ہو جائے, اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج شہباز شریف صاحب اس ہنگامی اپنا کابینہ کے اجلاس میں اسمبلی ڈیزالو کرا دیں, مشترکہ الیکشن ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ یہی کہتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو اسمبلیوں سے, پنجاب اسمبلی سے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی ان کی واضح وہاں ہے, وہاں سے مستفی ہو جائیں اور ہم نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. کیا کہتے نہیں تھے کہ رانا ثنا کی ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں؟ یہی کہتے تھے نا, ہم نے کر دیا. یہ کہتے تھے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, ہم نے کر دیے. یہ کہتے تھے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, ہم نے ضمنی الیکشنوں میں ثابت کر دیا عوام ہمارے ساتھ ہے. یہ کہاں کہاں آزمانا چاہتے ہیں. ہم ہر آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستان کے لیے وقت جا رہا ہے. پاکستان اس وقت اس تیزی سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانی سے رجوع کیجئے نا. سر بہت حالات تو بہت خراب ہے. یہ آپ کو پاکستان میں, آپ اوورسیز پاکستانی تو پھر پاکستان کے اکانومی از ان اے بیڈ اسٹیٹ, وی پولیٹیکلی وی آر ان اے بیڈ اسٹیٹ, ڈیموکریٹکلی. اور مجھے تو پھر چاہتے کہ افسوس اس بات پر ہے کہ سیاستدان یہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اپنے مخالف سیاسی جماعت پر کسی طرح پابندی لگا دی جائے. کتنا خوف ہے آپ کو کہ شاہ جی یہ کیبنٹ کے اجلاس میں یا کہیں پابندی لگا سکتے ہیں یا لگانے کی کوشش کریں گے آپ؟ کاشف, اس سے بڑی حماقت ہو نہیں سکتی. دیکھیے تاریخ سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ کیا حیدرآباد کیس میں اس زمانے کی جو نیب تھی اس پہ پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیا ہوا؟ ختم ہو گئی, نئی شکل اختیار کر لی. کیا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی پہ دباؤ نہیں ڈالا؟ کیا ہوا تھا؟ عوام دوست گروپ بن گیا تھا. کیا جب وقتی طور پہ نکالنا چاہ رہے ہیں نا, دیکھیں وقتی طور پر کسی طرح, دیکھیں مقصد یہ ہے کہ نامینیشنز ہو چکے ہیں, ابھی اگر پابندی لگا دی. کاشف میرے بھائی, سونیا اوجن, میرے گلیاں وقت مرزا یاد نہیں ہونیاں, گلیاں آباد ہونے والی ہیں انشاءاللہ. میں عرض کروں وقت ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے. شاید یہ بتائیں کہ آپ کی, میں نے آپ کا ایک آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں پڑھا کہ آپ نے کہا کسی کو لگتا ہے کہ میری وفاداری تبدیل کریں گے تو خام خیالی ہے. کوئی پریشر ہے آپ پر آپ پارٹی چھوڑنے کا, عمران خان کو چھوڑنے کا؟ بھائی جان نہیں, میرے نامینیشن پیپرز تھے میں نے جمع کرائے ہوئے آپ صوبائی اسمبلی کے PP 217 میں. ایک مہینہ پہلے ضمنی الیکشن آیا, میں نے نامینیشن ڈالے, یہی میرے کاغذات تھے, منظور ہو گئے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. آج مجھ پر 36 اعتراضات لگ کے آ گئے, سب کے نامینیشن پاس ہو گئے, میرے بیٹے کا بھی ہو گیا, میرے پہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ اگر تلوار لٹکانا چاہتے ہیں میرے نامینیشن پیپر سے, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کاشف آپ کے پروگرام میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ پہلی گرفتاری تحریک میں سب سے پہلے جاؤں گا, پہلی گرفتاری اور دی نا. میں آج کہہ رہا ہوں کر دو. میں اب نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا محتاج نہیں ہوں. بہت دفعہ ممبر بن چکے, بہت دفعہ MP بن چکے, بہت دفعہ MLA بن چکے, کئی دفعہ وزیر بن چکے. اب مجھے اپنی نہیں, عمران خان کے ساتھ اس قوم کو بنانے کی جدوجہد میں حصہ ڈالنا ہے. اس میں میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ہم جیسے کئی آئے کئی چلے گئے, بڑی لڑائی لڑنی ہے. اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں جھکا لو گے. پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش انہوں نے کی, لوگوں کو خریدنے کی کوشش انہوں نے کی, وہم و گمان پیدا کرنے کی کوشش انہوں نے کی. آپ کو کوئی فون کالز آئی آپ کو کوئی کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں, نہ جائیں اس پارٹی میں؟ نہیں, غلط. سو پریشر کوئی نہیں, آپ کوئی نہیں آئی. آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر لگ رہا ہے کہ آپ کو نکالنے کا پریشر؟ دیکھیے نامینیشن پیپر جب میرا ایک مہینہ پہلے ایکسپٹ ہوا تھا اور ریجیکٹ کر دے تو ٹیکنیکلی گراؤنڈ ہو گیا نا. اور ٹیکنیکل کیا ہوتا ہے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب چھوٹی سیٹ ہوتی ہے نا پنجاب والی, تو آپ کے بڑے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں.
یہ پچھلے الیکشن میں یار کوئی بات نہیں. اچھا چلے اچھا چلے کاشف وہ سمجھ تو گئے نا آپ. سنو نا, میں سمجھ گیا. اچھا اگر میرے نکلنے سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو یار میں وڈرا کر دیتا ہوں یار. شادی یہ بتائیں, اگر یہ عمران خان صاحب نے آج تقریر میں کہا, آج عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے کی اس میں بڑا مثبت پیغام بھی خان صاحب کی طرف سے آیا. آپ جو لاہور زمان پارک میں ہوا وہ آپ نے دیکھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر اب مجھے گرفتار کرنے آئے تو کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا. شاید اسی وجہ سے یہ تقریر آج ہوئی کہ یہ سیشن تھا, کیبنٹ بلا لی گئی تھی, کہیں اس بنیاد پر تحریک انصاف کے خلاف کارروائی اس کو پابند کرنے کی یا پابندی لگانے کی کوشش نہ ہو جائے. تو انہوں نے اپنے فالوورز کو یہ پیغام دیا. اور جمہوریت کا یہی بہتر راستہ ہوتا ہے کہ سیاستدان خود کریکشنز کی طرف چلتا ہے اور کریکٹو موڈز کی طرف جاتا ہے. کاشف کتنا خطرہ ہے آپ کو عمران خان صاحب پر حملے کا؟ جی دیکھیے, حملے کا خطرہ تو ہے اور وزیر آباد آپ کے سامنے ہے نمبر 1, ان کی جان کو خطرہ تو ہے, اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور عرض کروں, جس دن انہوں نے وہاں طوفان بدتمیزی برپا کیا زمان پارک میں, خدا گواہ ہے جو شہزاد بخاری صاحب ہیں ڈی آئی جی آپریشن, میں ان کے پاس گیا. آنے سے پہلے مجھے عمران خان نے کہا باہر جائیں اور پیغام دے میرا پرامن رہنے کا. میں نے جا کے میڈیا کو پیغام دیا, میڈیا کے ذریعے پیغام دیا, اور پھر میں نے انگیج کیا ڈی آئی جی صاحب سے. میں نے کہا سیز فائر, میں خان صاحب سے بات کرتا ہوں. مجھے خان نے کہا تھا یار دیکھو جاؤ بات کرو, اور ہم نے خون خرابہ نہیں ہونے دینا, میرا بکسا تیار ہے, میں دیکھ لیتا ہوں چھوٹی موٹی چیزیں کوئی رہ گئی ہیں, میں تیار ہوں. وہ جیل گرفتاری دینے کے لیے تیار تھے. میں نے کہا مجھے موقع دے, مجھے بات کرنے دے, میں آتا ہوں, میں سمجھو تو وہ چاہتے کیا ہے, کہتے کیا ہے. اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, میں اندر گیا, خان سے میری گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے شیل پھینکنے شروع کر دیے گھر کے اندر. جہاں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے 2 فٹ اس کے باہر شیل گرنے شروع ہو گئے اور ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا, خواتین چیخو پکار شروع ہو گئی. ہماری تو نیت ہی نہیں تھی لڑائی کرنے کی, انہوں نے تو چاہتے تھے کہ وہاں کوئی لاشیں گرے. دیکھیے الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں نا, یہ ہر طریقہ استعمال کریں گے الیکشن سے فرار ہونے کا, ہر طریقہ, ہر حربہ. آج جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بڑھایا ہے, پتہ یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت کیا تھی؟ آج جوائنٹ سیشن میں ملک ڈوب رہا ہے, اکانومی کی بات کی انہوں نے نہیں کی, ججوں کی بات کی نا شاہ جی, ججوں کی بات کی, اچھا اس کو روک لے ذرا, بریک کے بعد آج کیا کہا ہے, آج چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اپنے بردر ججز کو میں ڈیفینڈ کروں گا. بہت بڑی بات کی انہوں نے. جی بالکل, اور بڑے کلیئر پیغامات بھی ہیں کہ جو آڈیوز ہیں وہ اس کا کوئی, اس کی لیگل سٹینڈنگ کوئی نہیں. لیکن اس پر آتا ہوں کہ یہ جو 2 سیشنز ہیں, ایک کیبنٹ جو خصوصی ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اور ایک جوائنٹ سیشن تو دیکھ کر لگتا ہے کہ ملتوی ہو گیا. ابھی خبر تو ہمارے پاس ہی چل رہی تھی. کیبنٹ سے کیا نکلے گا, ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شادی ہم بات کر رہے تھے آپ کے جلسے کی. میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا فون پر, پولیٹیکل. انہوں نے کہا جب پچھلا جلسہ آپ کا اناؤنس ہوا تھا تو کنٹینرز لگا کے روڈیں بند کر دی گئی تھی جو لاہور کی طرف آ رہی تھی, جسٹ ان کیس کہ اگر وہ جلسہ ہو گیا تو. از دیٹ ٹرو؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل, یہ ہر حربہ استعمال کر سکتے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ لاہور کے شہریوں سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ اگر انہوں نے راستے بند کیے, جو کہ ممکن ہے کریں, تو لاہور ہی کافی ہے نا. کہتے ہیں نا, جیسے خان کہتا ہے میں کلہ ہی کافی ہوں, کلہ لاہور ہی کافی ہے, کلے لاہور ہی کافی نے. اگر لاہور ہی باہر آ گیا تو ان کا کام تمام ہو جائے گا. ٹھیک. شاید اگر گرفتاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ, آج کی خان صاحب کی تقریر تو بڑی واضح ہے کہ انہوں نے بالکل ساری اپنی پارٹی کو منع کر دی. کیا ریزسٹ دوبارہ کریں گے جیسے پہلے ہوا تھا, یا اس دفعہ اگر وہ آ ہی گئے اس پہ کہ ہم گرفتار کرنے آ رہے ہیں, کیا ہوگا زمان پارک میں؟ دیکھیے کاشف, انہوں نے مس انٹرپریٹ کرنے کی چیزیں کی ہیں. خان نے کبھی انکار نہیں کیا عدالت میں پیش ہونے سے. وہ صرف یہ بار بار کہتے رہے اور گڑ گڑا کے کہتے رہے یار میری سیکیورٹی کا تھریٹ ہے, پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ, مجھے کوئی راستہ دے دو, میں پیش ہونے کو تیار ہوں, مجھے ٹیکنالوجی کا سہارا دے دو, مجھے کوئی میرے کیسز کو کلب کر کے اکٹھا کر دو, میں ادھر بھاگوں, میں کہاں جاؤں. ٹھیک ہے, تو وہ بالکل راستہ نکالنا چاہتے, وہ خون خرابہ نہیں چاہتے.
وہ ہرگز نہیں چاہتے جو ہوا ہے، جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، خواتین کے ساتھ جو ہوا ہے، بچوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کا جو بہنوئی کو اٹھایا گیا ہے، وہ تو بیچارہ سیاسی بندہ ہی نہیں ہے، دیندار قسم کا آدمی ہے، تبلیغ میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے بھانجے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ان کی بہنوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہاں کھڑے ہو کے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کس کیفیت سے گزری ہیں، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، غیر سیاسی خاتون اپنا بیٹھی ہیں، گوشہ نشین ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے کیا آپ کا خیال ہے ان سب چیزوں کا میرے پہ، آپ پہ، ان پہ امپیکٹ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا ہے. بچوں کو اٹھانے آئے، اب میں پھر سوال ریپیٹ کرتا ہوں شاہ جی، آپ کی بات ساری ہم ساروں نے دیکھی ہے اسکرین پر، کیا ریزسٹ کریں گے یا نہیں؟ میری رائے، اگر وہ دیکھیے فیصلہ تو وہ کریں گے، ہی از دا لیڈر اور وہ ہم سے بہتر سوچ سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کو ایک اور منہ کی پڑے گی اگر خان کہے اچھا پکڑنا ہے تو پکڑ لو. ٹھیک، ان کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے. دے ڈو ناٹ ریئلائز کہ خان اب اتنا بڑا سیاسی قد اس کا بن گیا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہو تمہیں کھا جائے گا، جیل کے باہر ہو تمہیں کھا جائے گا. ہی ول ہانٹ یو نو میٹر ویئر ہی از، ہی ول ہانٹ یو. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوتا نا گلوز آر آف، وہ انگریزی کی ٹرمز، آئی تھنک دے آر ٹیکنگ دا گلوز آف. پر آج شاہ جی اگر اجلاس، آج کا جو مشترکہ اجلاس ہے، اگر 27 تک ملتوی کر دیا گیا، اس سے آپ کو سمجھ کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے آپ؟ کنفیوژن، اٹر کنفیوژن، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. ان کا دل جو ہے وہ تو آپ سمجھ گئے ان کا دل کیا ہے. دل کی تو کوئی بجھارت کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہتے کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں. اب اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے یہ راستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ایک طرف قانون ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف آئین ہے، دوسری طرف لوگوں کی خواہش ہے. چلیے آج ایک آپ سروے کروا لیں، اوپینین پول نیوٹرل کروا لیں کہ لوگ الیکشن فوری چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اکثریت چاہتی ہے شاہ جی، وہ تو یہ میرے خیال ہے پول گیلپ نے کروا دیا تھا اور اس میں اکثریت الیکشن کی آنی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. لوگ الیکشن چاہتے ہیں، معیشت چاہتی ہے، اسٹیبلٹی ہو، آئین واضح ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے. تو کیا پاکستان کے آئین نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے تابع ہو کے چلنا ہے؟ جی ظاہر ہے پاکستان میں دیکھیں ان کی خواہش تو اس لیکن نظر تو آ رہا ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ باجی جو اسی فیصلہ کریے وہی ہو. کیبنٹ سے کیا نکل سکتا ہے شاہ جی؟ خواہشات کی ایک فہرست، اس میں پابندی کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پابندی کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ طریقہ انصاف کو پابندی لگائے گی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. رول آؤٹ میں نہیں کر سکتا، لیکن منہ کی کھائیں گے، ایسی کھائیں گے، یاد کریں گے. آخر میں شاہ جی میں بریک میں آپ سے جب بات کر رہا تھا تو میں نے میاں صاحب کے لانگ مارچ کا ذکر کیا، اور جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جس دن گئی تھی، جس دن حکومت سے نکلی تھی، اس دن مقبولیت غیر مقبول ہو گئی تھی اس وقت جب حکومت میں تھی، اور جو عوام نے رسپونڈ کیا، بہت بڑی ذمہ داری ہے تحریک انصاف. کوئی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ سیاست کے علاوہ کہ آگے اگر الیکشن جیت گئے، ہو گئے الیکشن، تو اس کے لیے پہلے سے پلانز تیار ہوں؟ کون چیف منسٹر ہوگا، ریفارمز کیا کرنے ہیں، پولیس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، باقی نظام کیسے ٹھیک کرنا ہے، یا آلریڈی یہ سارا کچھ ان پلیس ہونا چاہیے تھنک ٹینکس کے ذریعے؟ دیکھیے میں عرض کروں، عمران خان صاحب نے کہا تھا، لیٹ می ریپیٹ، کہ دیکھیے مجھ سے لوگ جو ڈیلیوری چاہتے ہیں نا، اس کے لیے مجھے ویسا مینڈیٹ بھی دے. مجھے اتنا واضح مینڈیٹ دے کہ مجھے بیساکھیوں کی ضرورت نہ ہو. مجھے اگر ترامیم کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، تو میں بے دھڑک کر سکوں. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے، لوگوں کی مجھ سے توقعات ہیں. سو از مینٹلی پریپیئرڈ. اور جن سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، آئی ایم شیور وہ ان کے بارے میں کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وقت پہ فیصلہ کریں گے اور وقت پہ بتا بھی دیں گے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ چیف منسٹر کون ہوگا پنجاب کا، خیبر پختونخوا، اگر آپ کی پارٹی الیکشنز جیت جاتی ہے تو کون ہوگا آپ کا چیف؟ یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں؟ نہیں، فیصلے خان کے ذہن میں ہو چکے ہوں، ابھی انہوں نے شیئر کسی سے نہیں کیا.
ابھی کسی کو نہیں معلوم کیا ہوگا. ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ ٹکٹ کس کو ملے گی. مجھے یہ بھی نہیں معلوم ٹکٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی. لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ وچار ضرور کر رہے ہوں گے. اور لیکن یہ شادی پارٹی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں نا. خان صاحب کو وہ ہی از بین سو انوالوڈ ان نیشنل پالیٹکس اینڈ پارٹی ہے. ظاہر ہے پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کیسا ہے وہ شاہ محمود قریشی بہتر جانتے ہیں. سینٹر میں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی اور بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے پارٹی اکٹھے فیصلے کرتی ہے. یا یہ فیصلے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب خود ہی کر کے سنائیں گے آپ کو؟ نہیں, خان صاحب دیکھیے میں عرض کروں, تحریک انصاف میں دیگر جماعتوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ خان صاحب سنتے سب کی ہیں اور بڑے ٹھنڈے انداز میں سنتے ہیں. کڑوی باتیں بھی سن لیتے ہیں, بائی دی وے کڑوی باتیں بھی سن لیتے ہیں. اور جتنی ہماری آپ کیبنٹ میٹنگز کو دیکھیں, جتنی, میں پہلے بھی کیبنٹ میں رہا ہوں, جتنی طویل کیبنٹ اور جتنی بحث مباحثہ ہماری کیبنٹ میں ہوتا تھا کبھی نہیں ہوا. میں نے اور کیبنٹ میں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے, کبھی نہیں ہوا. دیٹ شوز ان میں ڈسینٹ سننے کی, دوسرا پوائنٹ آف ویو سننے کی کیپیسٹی ہے. اور آپ کو لگتا ہے یہ ہوگا آگے؟ کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ اب اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاکستانی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی آپ نے دیکھیں یہ حکومت آئی, پی ڈی ایم کوئی نہیں تھا, صرف یہ ایک پلان تھا کہ کیسز کس طرح ختم کرنے ہیں. اس کے بعد آ کے حالات بہت خراب ہو گئے. تو لیٹر آن جیسے اور جی یہ تو بہت زیادہ خرابی ہو گئی. آئی ہوپ کہ اب سیاسی جماعتیں عمومی طور پر پلان کے ساتھ جائیں کہ ہم نے اس ملک کو